کوئی ایسا کیس بھی ہے آپ کے ذہن میں بھی فوری طور پہ کہ جب آپ نے اس کیس آپ کے پاس آیا ہو، آپ نے کہا ہو کہ یار یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہمارے بس کی، انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کوئی کرشمہ کرے، کوئی معجزہ ہو تو اس کا خاندان مل سکتا ہے، ورنہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن پھر وہ حل ہو گیا؟ حل ہو گیا جی. ایک کیس آصف کا کیس اور ایک سدرا کا کیس، جو ہمیں جس کا ڈی این اے آپ نے کروایا، سلیم صافی کے سدرا پروگرام کا میں بھی بھی ڈی ہے. این اے کروایا تھا، اور سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں جو ہوا آصف کا کیس. ٹھیک ہے، یہ وہ کیا ایسے کیس تھے کیس ذرا تھے بتا. کہ آصف کو اسلام آباد میں امام بری کوئی مزار ہے، جی جی ہے ادھر، اس میں اس کے گھر والے گئے تھے حاضری کے لیے. تو والدین اندر تھے، آصف 2 سال کا نانی کی گود میں تھا، نانی نے پاس بٹھایا تھا. تو نانی یہاں مصروف ہو گئی کسی بات کرنے کے لیے، آصف کو یہاں سے ایک خاتون اٹھا کر لے کر گئی برقعے میں ڈال کے. تو 1992 کا سال تھا. تو آصف نے مجھ سے رابطہ کیا، ایک مولوی صاحب نے رابطہ کیا کہ میرے کسی دکان میں ایک نوجوان سے بات ہوئی ہے، تو وہ بڑا پریشان ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے. تو اس کی تصویر بھیجی، بڑا آدمی ماشاء اللہ، مطلب مجھ سے بڑی عمر میں 36 سال عمر ہو گئی. 36 سال عمر تھی جی. تو میں نے کہا دیکھیں ملانے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم اس کے دل رکھنے کے لیے خدا نخواستہ نہ بھی ملے فیملی، تاکہ وہ نوجوان نے جو کوششیں کی ہیں اس میں یہ کوشش بھی شامل ہو کہ اس نے ہم سے رابطہ کیا. ایک حسرت میں رہ جائے کہ یار کاش ولی اللہ لگا دیتا اور مل جاتا جی. اور ہم نے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ ملانے والی ہے. وہ پوسٹ ہم نے لگا دی. کیا پوسٹ لگائی آپ نے؟ نشانیاں تو اس میں کچھ بھی نہیں تھی، 2 سال کے بچے کو کیا یاد ہوگا. اس نے بولا کہ بھائی مجھے اپنا نام نہیں پتا، والدین کا نام نہیں پتا، مجھے بس صرف یہ بتایا گیا کہ تمہیں امام بری کے مزار سے اٹھایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے جی بالکل. وہ بتانے والے باتوں میں پتہ ہے جب منہ زیادہ ہو جاتے تو باتوں میں تبدیلی بھی آ جاتی ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ میں نے کہا چلو آپ بڑوں سے پوچھو کہ سن کون سا تھا. پھر 2-4 دنوں بعد جو ان کو لوگوں نے بتایا کہ 1991-92 کا سال تھا. تو پھر میں نے ان کی ابھی کی تصویر لگائی اور یہ سٹوری لکھی کہ ایسے ایسا یہ مسئلہ ہے. تو اچھا، جو لوگ ان کو اغوا کر کے لے گئے تھے سرگودا میں ایک گاؤں میں لے کر گئے تھے، تو وہ خاتون پہلے سے بھی ایک اور لڑکا اغوا کر کے لا چکی تھی، ان دونوں کو بھائی بنا کے رکھا تھا. لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے، مطلب ان کی رنگت میں ان کے بہت فرق ہیں. تو وہ بچے اسے چھین لیے تھے اور وہ پھر لوگ جو اغوا کار تھے وہ بھاگ گئے تھے. پھر کسی اور نے ان کو اپنے گھر میں پالا تھا. تو اس اغوا کار نے ان کو بتایا تھا کہ ہم امام بری سے لے کے آئے. جی ہاں، وہ ان کو پکڑا تھا باقاعدہ سب نے، تو بتایا کہ میں وہاں سے لائی ہوں. تو پھر ہم آصف کی تصویر لگائی، وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، بہت زیادہ، یہاں تک کہ ایسا ناممکن کیس تھا کہ مجھے ایک سرکاری ادارے کے بھی لوگوں نے رابطے کیے کہ بھائی ان کو یہ لگا شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک غلط وہ جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ ہم کسی مزار کے بارے میں غلط پھیلا رہے ہو. زیادہ لوگ حساس ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیز. یہ تو یار مسجدوں سے بچے نہیں اغوا ہو جاتے. دیکھیں اگر میں خود بھی ایسی پوسٹ دیکھتا نا، میں بھی یقین نہ کرتا، میں بولتا کہ کسی نے فیک پوسٹ لکھی ہے، کیونکہ میں نے خود براہ راست بندے سے بات کی تھی. تو میں نے ان سے پھر مجھے یہ کہا کہ بھائی یہ بندہ تو مطلوب ہے، ہمیں آپ نے اس کی پوسٹ چلے. میں نے کہا مطلوب ہے تو اچھی بات ہے، ہم آپ کے مددگار بن گئے، آپ کو ایک مطلوب بندہ ملوا کے دیں گے، یہ نمبر ہے، یہ ایڈریس ہے، جا کے اس کو آپ پکڑ لیں. تو شاید لوگوں نے بھی زیادہ وہاں کمپلین کیے تھے اس کیس کے بارے میں کہ یہ بندہ فیک سٹوریاں بناتا ہے، یا مجھے جو محسوس ہوا تھا کچھ باتوں سے. تو الحمدللہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسلام آباد سے ایک فیملی نے رابطہ کیا. کتنے دن بعد؟ یہ تقریباً یعنی اس کیس لگانے کے شاید 3-4-5 دن بعد، ایک ہفتے کے اندر مطلب. جی رابطہ کیا تو بھائی یہ بولا کہ یہ ہمارا بھائی ہے. میں نے کہا ہمارا بھائی؟ آپ فوراً کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمیں کچھ چہرے دکھائے والدین کے، بھائیوں کے، اور کوئی رپورٹ بتایا آپ لوگوں کا بچہ گم ہوا ہو. تو انہوں نے بھائیوں کی تصویریں بھیجی، تو ہم نے آصف کی تصویر کے ساتھ میچ کی، شکلیں ایک جیسی تھی، اور سال بھی میچ تھا 1992 کا، جگہ بھی میچ تھی ان کی کہ وہی امام بری جو مزار ہے وہاں پر. تو ہم نے پھر ڈی این اے ٹیسٹ کا سوچا، اس کے والد کا اور آصف کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا. لاہور میں پرائیویٹ لیبارٹری وہ جرمنی سے کرواتے ہیں، وہاں ماشاءاللہ جب رپورٹ آئی تو ایک دم یہ کیس دنیا بھر میں عام ہوا، لوگ پریشان، خوش بھی ہوئے کہ ایک ناممکن کیس تھا ہمارے لیے بھی. اور یہ رپورٹ کتنے دن میں آئی؟ رپورٹ 2 ہفتوں میں آتی ہے، اور 2 ہفتے ان کے لیے لٹکنے کے برابر ہوں گے. ایسے ہی تھا بالکل. روز کال، کبھی ایک مطلب بھتیجوں کی کال آ رہی کہ ہمارے چچا کیسے ہیں، آپ ان کی خیریت پوچھیں. کبھی بہنوں کی کالیں آ رہی کہ ہمارے. میں نے کہا یار بھائی ابھی صبر کریں، خدا نہ خواستہ اگر
ڈی این اے میچ نہ ہو تو آپ لوگ بھی بہت زیادہ مایوس نا امید ہو جائیں گے، اور ہم بھی ابھی میں نے کہا اتنی زیادہ اٹیچمنٹ نہ رکھیں، ذرا دور دور رہیں، اور دل کے کسی کونے میں یہ بات بھی رکھے کہ شاید میچ نہ ہو. انہوں نے کہا نہیں یہ 100% ہمارا بندہ ہے، کیونکہ خون میں ایک کشش ہوتی ہے نا. والدہ نے کہا کہ آپ ڈی این اے نہ بھی کرو، میں کہتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو وہ ماشاءاللہ جب رپورٹ آئی تو میچ ہوا، پھر جیو نیوز میں سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں وہاں ان کو ہم نے ملوایا تھا. اور دوسرا سدرا والا آپ بتا دوسرا رہے تھے، سدرا والا کیس یہ تھا کہ سدرا 6 مہینے کی تھی، اس سے بھی چھوٹی. جی 6 مہینے کی تھی، لاہور کے ٹرین اسٹیشن میں اپنے والد کی گود میں تھی. تو ان کے والد کی ذرا حالت ایسی تھی کہ مطلب تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ذہنی طور پر شاید. تو ٹرین میں لوگ سمجھے کہ اس نے کہیں سے بچی اغوا کی ہے اور یہ کہیں بیچنے جا رہا ہے یا مارنے جا رہا ہو. تو لوگوں نے بچی اس سے لی کہ آپ سچ بتاؤ کہ کس کی بچی ہے. اس نے کہا میری بچی ہے. تو وہ ذہنی طور پر ذرا اس ٹائم سیٹ نہیں تھے، وہ چلے گئے. جو والد تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا، ڈر گیا. لوگوں نے کہا پولیس کو بلا رہے ہیں. تو اس نے کہا پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. وہ اس اتنی دیر میں ٹرین نکل گئی. تو اس کراچی کی فیملی جو کراچی جا رہی تھی لاہور سے، اس نے وہ بچی اپنے گود میں پکڑ لی تھی. ٹرین جب نکلی انہوں نے کہا چلو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، اور خدا نخواستہ اس کی جان کو خطرہ ہے. وہ اکیلا شخص تھا، وہ کیا کھلائے گا کیا پلائے گا. 6 مہینے کی بچی، دودھ کا. تو وہ فیملی لے کر گئی اپنے پاس، اور وہیں پر انہوں نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا اور اس کو پڑھایا. بہت ایک ماشاء اللہ اچھی تربیت کی. اس کی شادی، بچے، سب کچھ ہوئے. اس نے مجھ سے پھر رابطہ کیا تھا. کتنی عمر تھی اس کی؟ اس کی عمر 1992 میں، مطلب وہ 6 مہینے کی تھی. تو وہ 34 سال. ہاں، تو وہ مختلف اداروں میں پہلے جا چکی تھی. مجھے اپنے انٹرویوز کے لنک بھیجے تھے کہ فلاں جگہ میں نے انٹرویو دیا ہے، لیکن میرا کچھ پتہ نہیں چل رہا. میری بچپن کی قمیض پڑی تھی جس کپڑوں میں ساتھ میں مجھے فیملی نے سنبھال کے رکھی تھی. جی آج تک. تو ان کا بھی پھر اس طرح فیملی نے رابطہ کیا کہ ایسے جو شخص تھا وہ کوئی اور نہیں تھا. بولے یہ اس کا والد تھا. ان کی فیملی کو کچھ عارضی کچھ دنوں کے لیے مسائل ہوئے تھے، تو اپنی بچی سسرال سے لے کر جا رہا تھا. اور اس کی حالت ایسی تھی کہ مطلب اس ٹائم شاید چپل وغیرہ بھی نہیں پہنے تھے، اور مطلب ظاہری طور پر وہ صحیح نہیں لگ رہے تھے. تو اس لیے اس فیملی نے بچی اس سے چھین لی تھی. تو پھر ہم نے ان کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کیا ماں کے ساتھ، ماشاء اللہ وہ میچ ہوا. ان کو پھر ہم نے ملوایا. یعنی ناممکن کیس ہے کہ جس میں نہ نام پتہ تھا، نہ کوئی نشانیاں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. واقعی اللہ کی قدرت ہے. بالکل بے شک. اور جو ہے نا وہی کر سکتے.